سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کہا سبزیاں بھی ہم ہندوستان سے منگوا رہے ہیں ہم گاڑیاں بھی ہندوستان سے منگوا سکتے ہیں، ان کی گاڑیاں اتنی سستی ہیں، وہ خود بنا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جو پارٹس ہیں، گاڑیوں کے پارٹس ہیں، وہ بھی ہم خود نہیں بنا رہے۔ اکانومی کی وار ہوگی، ٹھپا ہم کہیں بھی کبھی لگا لیتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقاص عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین، پاکستان اور انڈیا کے درمیان گزشتہ کئی سالوں سے دو طرفہ تجارت نہیں ہو رہی، لیکن پاکستان کی نئی حکومت اور پاکستان کے وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے اب یہ عندیہ دیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کا آغاز ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی تاجر برادری یہ چاہ رہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت شروع ہو۔ پاکستان کی تاجر برادری کے جو ایف پی سی سی آئی کے نمائندہ ہیں ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر افشاں ملک صاحبہ، جو کہ ایف پی سی سی آئی پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر ہیں، اور پاکستان میں خواتین ایک بہت بڑی تعداد میں کاروبار کرتی ہیں، ان کی بھی نمائندگی کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، فرمائیے گا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تجارت شروع ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، جو اس وقت ملک کے حالات ہیں ہمارے، اور دنیا کی اکانومی کو دیکھیں تو جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ آپ کو ٹریڈ ریلیشنز جو ہیں بائیلیٹرل، وہ زیادہ بہتر بنانے چاہیے، نہ کہ جو آپ سے ٹرانسپورٹیشن جو نزدیک ہوتی ہے وہی آپ کو بارے میں پڑتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو عسکری تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے انڈیا کے ساتھ پارٹیشن کے بعد سے خراب رہے، جس کی وجہ سے ٹریڈ بھی اتنی امپروو نہ ہو سکی۔ لیکن جو ابھی سچویشن چل رہی ہے، اس سچویشن کے حساب سے اب جیسے کہ انڈو پاک ایکسپورٹرز کی جو چیمبر آف کامرس ہے، اس کے جو صدر ہیں امرتسر میں راجدیپ اپل صاحب، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہم سے بہت زیادہ چیزیں منگوا سکتا ہے۔ واگا بارڈر سے پہلے بھی تجارت ہوتی تھی، کیونکہ وہاں پہ جیسے ٹماٹر کی فصل ہے، پیاز کی فصل ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور سستی ہوتی ہے۔ اگر پاکستان وہاں سے منگوائے تو اس کے ریٹ جو ہیں ہمارے لیے بہت مناسب ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں حالات کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے بائیلیٹرل ٹائز کے لیے وہ ٹریڈ ریلیشنز ہے۔ ٹریڈ ریلیشنز جب تک امپروو نہیں ہوں گے، ہم کسی بھی وزارتی جو ہماری پرابلمز ہیں وزارت خارجہ کی حل نہیں ہو سکتی۔ اب جس طرح دنیا جا رہی ہیں، وہاں پہ یہ جو جنگیں ہونا یا اس طرح کی لڑائیاں بارڈر پہ، یہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ چاہے انڈیا کی اکانومی ہم سے بہت بڑی ہے اس وقت، اور اس کی آبادی کے لحاظ سے وہ ہر چیز خود بنا رہے ہیں، ان کی مینوفیکچرنگ اپنی ہے۔ اور پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس میں دیکھیے کہ ہمارے ہاں صنعتیں بند ہونے جا رہی ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہمارے جو نیچرل سورسز ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ ہائی ہو گئی ہیں کہ ایک معمولی تاجر جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے صنعتیں بند ہونے کا خدشہ ہے، اور بہت ساری بند بھی ہو چکی ہیں۔ اگر ہم نے یہی ضد رکھی اور اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر نہ بنائے اور ٹریڈ ریلیشنز جو امپروو نہ کیے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید بہت جلدی جو ہے وہ اس نقصان کا بہت زیادہ بڑا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آلریڈی پاکستان کی جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ نہیں ہو پا رہی، تو یہ پاکستان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا موقع ہے کہ ٹریڈ شروع کی جا سکے؟ دیکھیں جی، بہت اچھا موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس وقت جو وار ہوگی دنیا میں، وہ نیوکلر وار نہیں ہوگی، وہ اکانومی کی وار ہوگی۔ اور ہم اکانومی کی وار جس لحاظ سے ہماری جو ایک چل رہی ہے روٹین، ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں ہتھیاروں سے زیادہ اپنے ملکوں کی صنعت کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں کیا پاکستان بھارت کا مقابلہ کر سکتا ہے ٹریڈ میں؟ وہ جی غالب نے کیا کہا تھا، کو ایک عمر چاہیے اثر ہونے تک۔ ہمیں بینگ اے پاکستانی، ہم ہمیشہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھارت کے خلاف، ہم جب بھی جنگ ہوئی ہے ہم جیتے ہیں۔ اب بات جنگوں کی نہیں ہے، اب بات ہے صنعتوں کی، اب بات ہے اکانومی کی۔ ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ ہم بھارت کا مقابلہ جو ہے وہ آج بھی کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کر پا رہے۔ وہ سوئی تک جو ہے ان کے ملک میں، گاڑی سے لے کے ایک سوئی تک وہ خود بنا رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں پیاز ٹماٹر بھی آپ کا باہر سے آ رہا ہے، تو اس سے ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود۔ تو یہ جو ہندوستان کے ساتھ اگر ہم تجارت شروع کرتے ہیں تو پاکستان کو فائدہ ہوگا کوئی؟ دیکھیں جی، تجارت تو آپ کسی بھی ملک سے کریں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہندوستان تو ہمارا الٹیمیٹ جو ہے وہ نیبر ہے۔ نہیں تو پھر اپنی ہماری انڈسٹریز کو کیا آپ دیکھیں، آپ نے جب تک انڈسٹریز ہماری بحال نہیں ہوتی، ہم نے جو بھی چیز باہر سے منگوانی ہے تو وہ ہمیں ٹرانسپورٹیشن اپنے نیبر کنٹریز کی زیادہ سستی پڑے گی۔ ایک چیز اگر ہم باہر سے منگوا ہی رہے ہیں تو اپنے نیبر کنٹریز سے کیوں نہ منگوائیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ہاں، کون کون سی چیزیں ہیں جو ہندوستان سے ہم منگوا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کہا سبزیاں بھی ہم ہندوستان سے منگوا رہے ہیں ہم گاڑیاں بھی ہندوستان سے منگوا سکتے ہیں، ان کی گاڑیاں اتنی سستی ہیں، وہ خود بنا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جو
جو پارٹس ہیں گاڑیوں کے پارٹس ہیں وہ بھی ہم خود نہیں بنا رہے. یہ کاسمیٹکس کا اور ادویات کا بہت سارا سامان ہے، یہ انڈین میڈ ان انڈیا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی فروخت ہو رہا ہے، تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں جی یہ زیادہ تو چائنا سے آ رہا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. ہمارے یہاں جو زیادہ اس طرح کاسمیٹک کی چیزیں وہ چائنا سے آتی ہیں، اور ہم تو اس میں ماہر ہیں نا کہ ٹھپا ہم کہیں بھی کبھی لگا لیتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان میں جو خواتین بزنس کر رہی ہیں ان کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی اس پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ آپ انڈیا اور بنگلہ دیش کو دیکھیں. بنگلہ دیش کو ہم سے الگ ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اس کی خواتین جو ہیں وہ انڈسٹریز میں بہت بڑا اہم رول ادا کر رہی ہیں. اور ہمارے یہاں خواتین کو آپ نے احساس پروگرام پہ لگایا ہوا ہے، اب 12,000 15,000 دے کے انہیں یہ کہتے ہیں جی آپ ماہانہ وظیفہ لیں اور کام کرنے کو ترجیح نہ دیں. اس وقت ہمیں ان وظائف لگانے سے یا اس طرح کی امداد کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کے لیے صنعتیں لگائیں، انہیں ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں. تو خواتین کے لیے میرے خیال میں بجائے کہ انہیں اس طرح کے وظائف کا عادی بنایا جائے، ان کے لیے انڈسٹریز لگانی چاہیے، جیسے کہ امبرائڈریز کی ہیں، جیسے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں. تو اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خواتین کو کام کی طرف لائیں. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ پاکستان کی جو تاجر برادری ہے وہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ ہندوستان سمیت تمام پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تجارت شروع کرنی چاہیے، لیکن حکومت پاکستان کو پاکستان کے اندر بھی جو صنعتیں ہیں ان کی بحالی کے لیے کام کرنا ہوگا. ایک خاص طور پر بجلی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں ان کو کم کرنا ہوگا تاکہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ ساتھ جو علاقائی ممالک ہیں ان کا مقابلہ کر سکے.